دے دو آئی آئی جیتی ہوئی پھر کر کے میں گھر کو آئی مال ادھر کچھ نہ رہا لٹ کے ادھر کو پلٹی آنکھ خالی یہ ید اللہ کے گھر کو پلٹی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب الشاكرين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المظلومین سیما بقیت اللہ الاعظم مولانا صاحب العصر والزمان ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. صلوات پڑھیں محمد عزیزان ایمان، پروردگار عالم اپنی عظیم اور مبارک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، انسانیت سے مخاطب ہو کر وما عندکم ینفد، کہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ایسا ہی ہے، کیونکہ تمام دنیا کا مالک خالق، زمین و آسمان کا پروردگار اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. پروردگار نے تمام شے کو پیدا کیا ہے، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے. کوئی اسے اپنا خدا مانے نہ مانے، وہ سب کا خدا ہے. سب کو رزق دیتا ہے اپنے اپنے بساط کے اعتبار سے، چاہے وہ مسلمان ہوں، توجہ، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں یا کوئی اور ہو. روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں، چاہے زمین ہو چاہے آسمان ہو، تو یہی دو چیزیں نا، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے نہیں. یا زمین ہے یا آسمان ہے. زمین و آسمان کا مالک پروردگار ہے. اب اس زمین و آسمان میں جو چیز ہوگی سب چیز کا مالک پروردگار ہے. اب چاہے کافر پروردگار کو اپنا خالق مانے نہ مانے وہ الگ مسئلہ ہے، توجہ چاہتا ہوں. اسی لیے پروردگار نے ایک قانون ہمیں دے دیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس تو بہت سی چیزیں ہیں، کیا ہمیشہ اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے؟ ہمیشہ باقی رہتی ہیں؟
نہیں، پروردگار آواز دے گا نہیں، انسان بھی یہی کہے گا۔ لیکن جو چیز اللہ کے پاس ہے اور اللہ جسے باقی رکھنا چاہتا ہے، جس چیز کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو وہ تا قیامت وہ چیز باقی رہتی ہے۔ توجہ، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ انبیاء دیکھ لیں، تاریخ دنیا دیکھ لیں، تو بہت آسانی سے چند مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کون چیز باقی رہتی ہے، کون چیز فنا ہو جاتی ہے۔ باقی وہ چیز رہے گی کہ جو انسان کے پاس تو ہے، لیکن جو چیز انسان کے پاس ہے اگر وہ اپنی چیز کو اللہ کے حوالے کر دے تو وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ توجہ، ہے تو حقیقی مالک پروردگار، لیکن پروردگار انسان کو نعمتیں عطا کرتا ہے، ایک سے ایک چیزیں عطا کرتا ہے، اور عطا کر کے انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ توجہ، کہ امتحان لیتا ہے کہ میں اسے رزق بھی دے رہا ہوں، نعمتیں بھی دے رہا ہوں، دیگر اور چیز دے رہا ہوں، اور دینے کے بعد امتحان لیتا ہے کہ دیکھیں نعمتیں آنے کے بعد انسان کا مزاج ایک رہتا ہے یا بدل جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا نعمتیں آنے کے بعد اگر انسان پروردگار کو فراموش کر دے تو یہ ہوا اللہ نے احسان کیا ہے نا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں یہ بھی موجود ہے کہ جو نعمتیں دیتا ہے اس کی ناشکری بھی کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پتہ یہ چلا، میں نے تو ایک لفظ آپ کے سامنے دے دیا فطرتاً، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، فطرتی طور پہ انسان نہیں ہوتا ہے۔ فطرتی طور پہ انسان کمال پسند ہوتا ہے، فطرتی طور پہ انسان کا شکریہ ادا کرتا ہے، یہی ہے نا، نعمتوں کے دینے کے بعد شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب جب اسے نعمتیں مل جاتی ہیں تو انسان نعمتوں کی وجہ سے اپنے مالک سے غافل ہو جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مالک سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے کہا ہے کہ دیکھو تم نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے رہو۔ کیوں؟ اگر نعمتوں کو شکریہ ادا نہیں کرو گے تو نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی۔ عزیزوں، یہی ہوتا ہے، کبھی پروردگار نعمتیں چھین کے انسان کو غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ، میری بھی آواز گرفتہ ہے، طبیعت کچھ خراب ہے، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، لیکن بہت اہم چیزیں آج پہنچانا چاہتا ہوں، بس اہم ترین چیز پہنچا کے، اور آپ کی زحمت تمام، اور یقیناً ایسے ہی ہے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، ایک طرف انسان نے چاہا کہ اللہ کے نمائندے کو نابود کر دیا جائے، لیکن پروردگار یہ ارادہ کر چکا تھا کہ اپنے نمائندے کو، اپنے رہنما کو کیا نابود نہیں ہونے دے گا۔ آپ شروع سے تاریخ دیکھ لیجئے، نمرود اور جناب ابراہیم کا واقعہ۔ اللہ کے نمائندے جناب ابراہیم، نمرود ان کے مقابل میں آیا، بار بار یہ چاہ رہا تھا کہ جناب ابراہیم کو نابود کر دیا جائے، اس نے نابود کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ توجہ، پوری کوشش کی ابراہیم نابود ہو جائیں، ابراہیم کا نسل کا سلسلہ ختم ہو جائے۔ توجہ، یہی تو کیا تھا اس نے نا، آپ نے سنا ہی ہوگا نا، کتنا زبردست وہ آتش کدہ تھا کہ جہاں آگ جلائی گئی تھی، اور کیا کیا گیا، جناب ابراہیم کو، ابھی آگ یہی تو تھا نا، ایسی آگ کہ اس کے لیے ایک دو دن نہیں، نہ جانے کتنے دنوں سے اس کی تیاری چل رہی تھی، کوئی اسے آسانی سے بجھا نہیں سکتا تھا۔ نمرود نے سارا انتظام کر دیا، آگ موجود تھی، منجمک سے جناب ابراہیم کو اس آگ میں پھینکا گیا،
پورا یہی ہے نا واقعہ، آگ میں پھینکا گیا، لیکن پروردگار ارادہ کر چکا تھا کہ اے ابراہیم تم جتنا جو کچھ پوری کوشش کرنا چاہو کر لو، ہم جسے باقی رکھنا چاہتے ہیں اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ عزیزوں نمرود یہ بھی بھول گیا تھا کہ جس آگ کو جلا رہا ہے اس کا بھی مالک پروردگار ہے۔ ارے اس آگ میں تاثیر دینے والا یہی پروردگار ہے، اور جس ابراہیم کو تم اس آگ میں پھینکو گے آگ کی تاثیر چلانا پروردگار اسے ٹھنڈا کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سلسلہ انسان چاہتا تھا کہ اللہ کے نمائندے کو نابود کر دیا جائے۔ آئیے فرعون کے پاس آئیے، فرعون نے کون سی کسر نہیں چھوڑی ہے؟ جناب موسیٰ کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ پورا واقعہ قرآن میں آپ خطبہ سے علماء سے سنتے رہتے ہیں نا۔ جناب موسیٰ کو نابود کرنے کے لیے اس نے کیا نہیں کیا، اسے صرف اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ آج ہمارا نابود کرنے والا آج یا کل چند دنوں کے بعد دنیا میں آنے والا ہے۔ اس نے ایک دشمن کی وجہ سے کہ وہ مجھے ختم کر دے گا، ہزاروں بچوں کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ لیکن عزیزان گرامی فرعون بچوں کو قتل کرتا رہا، لوگوں کو قتل کرتا رہا، لیکن پروردگار ارادہ کر چکا تھا تم لاکھ بچوں کو قتل کرتے رہو، ہم تمہارے ہی گھر میں موسیٰ کو بھیجیں گے اور تمہاری اوقات بتائیں گے۔ تم پوری دنیا پر قبضہ کر رہے ہو، تمہارے ہی گھر میں دشمن موجود ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سلسلہ رہا عزیزوں، آپ پورا واقعہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میں ایک ہی دو مثال آپ کے سامنے پیش کی ہے، چلتا رہا، رسول اللہ تک آیا۔ رسول اللہ کے بھی زمانے میں دشمنوں نے یہی چاہا، توجہ، صاحبان کفر موجود تھے، صاحبان شرک موجود تھے، چاہتے تھے صاحبان ایمان کے رہنما کو نیست و نابود کر دیں، توجہ، ان کی نسل کو ختم کر دیں کہ ان کے بعد کوئی نسل ہی نہ آئے۔ لیکن عزیزان گرامی اللہ ارادہ کر چکا تھا، توجہ، انا اعطینا کل کوثر کہہ کے دنیا کو پیغام پہنچا چکا تھا۔ دنیا لاکھ کوشش کرے میرے رہنما کو ختم کرنے کی، میں جسے زندہ رکھنا چاہوں گا اسے کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد وآل کہہ چکا ہے ما عندکم ینفد، کہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وما عند اللہ باق، لیکن جو میرے پاس ہے وہ کبھی نابود نہیں ہونے والا ہے۔ بس انسان کو کوشش یہ کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو چاہے وہ بڑا عمل ہو، توجہ، انسان کی نگاہ میں چھوٹا بڑا ہوتا ہے نا، چاہے وہ جتنے نیک عمل ہو، بس اس کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو یہ ہم کام انجام دے رہے ہیں اللہ کے لیے دے رہے ہیں۔ عزیزان گرامی جب یہ فکر رہے گی تو ایسا کام بھی ہمیشہ باقی رہے گا، کیونکہ پروردگار کہہ چکا ہے۔ عزیزوں حسین کے سجدے میں، ایک سجدے میں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ ادا کیا تھا، امام حسین علیہ السلام
السلام کے سجدے میں وہ کون سا اخلاص پایا جاتا تھا، وہ کون سا خلوص پایا جاتا تھا کہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ حسین کی نسل میں بلکہ حسین کے ماننے والوں میں ایک ایسا سلسلہ رکھ دیا کہ تا قیامت حسین حسین کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، حقیقت یہی ہے، انسان اگر غور و فکر کرے تو عزاداری کی عظمت کو بہت آسانی سے پہچان سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اخلاص و خلوص کو اگر سمجھ لے تو ان کے کام کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اسی لیے بار بار پروردگار کہہ رہا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پیش کی ہے کہ ہر چیز میں فنا ہے، کل شیء فان، ہر چیز میں فنا ہے سوائے وہ شے کہ جو اللہ سے منسوب ہو جائے۔ توجہ، اللہ سے منسوب ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اس عزاداری میں بھی ایسا ہی ہے، آج نہیں کل۔ توجہ، 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، بار بار لوگ اس عزاداری پر خدشات وارد کرتے رہتے ہیں، فتوے دیتے رہتے ہیں، لیکن عزاداری کل بھی زندہ تھی، عزاداری آج بھی زندہ ہے، عزاداری کل بھی رہے گی۔ فتوے دینے والے نابود ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب یہاں سے انسان آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ایک طرف اور ایک طرف بدعتی ملاؤں کا فتویٰ۔ توجہ کہ عزاداری نہ کرو، حسین کا غم نہ بناؤ۔ عزیزوں، جب اپنا مر جاتا ہے تو آنکھوں میں آنسو نظر آتا ہے، یہ تو زہرا کا لال ہے۔ یہ ہے عزیزان گرامی، اسی لیے لاکھ کوشش کرتے رہو تم، پروردگار جسے باقی رکھنا چاہتا ہے اسے کوئی نابود نہیں کر سکتا۔ اسی لیے وہ رسول کی حدیث انسان سنتا ہے تو سرسری نگاہ کرتا ہے، لیکن اگر غور کرے انسان ان تمام حدیثوں پر تو کھل کر تمام حدیثوں کے اسرار و رموز انسان پر واضح ہو جائیں گے، نئے نئے انکشاف ہوں گے۔ کیا کہا ہے رسول اللہ نے؟ میں اس پر مجھے مجلس نہیں پڑھنی پوری، لیکن کیا کہا ہے؟ صرف اشارہ کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ عزیزوں، صرف سن کے انسان آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ذرا اس معنی کی طرف غور تو کرے۔ کیا کہا ہے؟ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ، حسین کے قتل کے سلسلے سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پائی جائے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں پڑنے والی۔ توجہ، کبھی ٹھنڈی نہیں پڑنے والی۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے، توجہ، پروردگار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ خود بخود ٹھنڈی پڑ جائے گی یا تمہارے انجام دینے سے ٹھنڈی پڑ جائے گی، بلکہ یہ کہہ رہا ہے تم کچھ کرو نہ کرو، حسین کے قتل کے سلسلے سے ایسی حرارت ہے، ہمیشہ اس حرارت باقی رہے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ حرارت لبیک یا حسین، 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 نعرے حیدری، نعرے سلوان۔ عزیزوں، انسان تو ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ حرارت ہمیشہ باقی رہے گی۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تمہاری وجہ سے حرارت باقی ہے، بلکہ اس کے اندر وہ تاثیر پائی جاتی ہے۔ عزیزوں، کیوں اشارہ کر رہے ہیں رسول اللہ؟ کس کے قلوب میں کہہ رہے ہیں؟ مومنین کے قلوب میں۔ توجہ عزیزوں، مثال کے طور پر
آپ نے دیکھا ہوگا ایک ظرف ہوتا ہے ایک مظروف، توجہ چاہتا ہوں، ایک ظرف ہوتا ہے ایک مظروف. گلاس لے لیجئے، گلاس ظرف کہلائے گا، اس کے اندر پانی مظروف کہلائے گا. ہر چیز کی جگہ، توجہ، ہر چیز کی جگہ اپنی جگہ ہوتی ہے. یہاں پر جو یہ کہا جا رہا ہے کہ حرارت حسینی کہاں پائی جائے گی؟ فی قلوب المومنین. توجہ چاہتا ہوں، ظرف ہے انسان کا، مومنین کا قلب، مصروف ہے حرارت حسینی. ارے اب بھی نہیں سمجھ رہے ہو تو سمجھ لو، یہ حرارت کافر کے دلوں میں نہیں پائی جائے گی، منافق کے دل میں نہیں پائی جائے گی، ارے مومنین کے دلوں میں پائی جائے گی. اگر اب بھی پہچانتے ہو تو پہچان لو، سچا مومن کون ہے؟ جو حسین کا غم مناتا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. ایک مرتبہ اور میں جل کے صلوات پڑھے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر امامہ لگانے کی جگہ کہاں ہے؟ سری تو ہے، انسان کہیں اور نہیں لگائے گا نا، یہ اس کی اپنی جگہ ہے. کتاب کہاں رکھی جائے گی؟ آپ کہیں گے کتاب کی زمین میں ایسے ہی پھینک دو، کہیں گے نہیں، کتاب کو الماری میں رکھا جائے. تو پتہ چلا ہر شے کے لیے ایک جگہ معین ہوتی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور عزیزوں یہاں سے یاد رکھیے یہ بھی کہ مظروف جتنا قیمتی ہوگا ظرف بھی اتنا قیمتی ہوگا. مثال کے طور پر آپ کروڑوں کے گہنوں کو اسی طرح معمولی ظرف میں نہیں رکھیں گے. توجہ، کروڑوں کے گہنوں کو، سونوں کو ایسی جگہ پہ رکھیں گے کہ واقعاً ایسی جگہ پہ رکھیں گے، ایسے مقام پر رکھیں گے. توجہ چاہتا ہوں، ایسے مقام پہ رکھیں گے کہ جس کی اہمیت زیادہ ہو، مضبوط ہو وہ گہنے، کیونکہ اس گہنوں کو کسی چھوٹے ڈبے میں نہیں رکھیں گے. عزیزو رسول اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو جیسا مظروف ہے ویسا ہی ظرف بھی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے سلوات. اب آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ غم نہیں منا رہے ہیں، وہ غم نہیں منا رہے ہیں. بس یہ دیکھ لیے کہ انسان میں حرارت ایمان پایا جاتا ہے کہ نہیں ہے. اور جس کے اندر حرارت ایمان پایا جائے گا اسی کے قلب میں حرارت حسینی بھی موجود رہے گی. یہی ہے دنیا کو پروردگار نے بتا دیا کہ دیکھو جب تک دنیا قائم رہے گی حسین کا غم منایا جاتا رہے گا. شب شہادت امام حسین عسکری علیہ السلام بھی میں زیادہ کچھ نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں عزیزوں. لیکن ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں 11ویں امام کا عزیزوں. کیونکہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ساتھ ساتھ اپنی امت کو بھی توحید کی طرف لے جائے، توجہ، ہدایت کی طرف لے جائے، عزت کی طرف لے جائے، کامیابی کی طرف لے جائے. امام نے بھی یہی کیا، وہ امام حسین نے بھی کیا. انسانیت کو ذلت سے نکال کر عزت کی طرف امام حسین لے گئے ہیں کہ دیکھو جب بھی حق و باطل کی بات آئے تو باطل کے آگے سر نہ جھکانا بلکہ سر کو دے دینا. توجہ، خود شہید ہو جانا لیکن باطل کے آگے جھکنا نہیں. لیکن عزیزوں یاد رکھیے گا ہر دور میں ہمارے اماموں نے اسلام
اسلام کی مدد کی ہے، قرآن کی مدد کی ہے۔ مدد وہی کرتا ہے کہ جس کے دلوں میں ہمدردی پائی جاتی ہو۔ توجہ، اگر آپ نے ایک عمارت اپنے پیسوں سے کھڑی کی ہے، اپنے محنت سے کھڑی کی ہے، اگر وہ تباہ و برباد ہو رہی ہوگی تو جس نے محنت کی ہوگی، جس نے پیسہ لگایا ہوگا، وہ فوراً مدد کو دوڑے گا۔ عزیزوں، یہی حال اسلام کا ہے۔ اسلام کو اس مقام تک پہنچانے والے کون ہیں؟ یہی اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کو سینچا ہے۔ کیا ہوا امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ؟ بس ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام۔ کیا ہوا؟ ایک شخص جانتے قحط پڑا، بہت مشہور ہے واقعہ ہے، سب آپ نے سنا، صرف نقطہ بیان کر کے اور مصائب پر آ جائیں گے۔ قحط پڑ گیا اس زمانے میں، آپ جانتے ہیں قحط پڑ گیا، لوگ دعائیں کر رہے تھے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کب دعاؤں کو قبول کرے۔ شاید دعا قبول اس لیے نہ کر رہا ہو، شاید ایک مصلحت یہ بھی رہی ہو کہ تاکہ امام کی عظمت دنیا پر اور واضح ہو جائے۔ توجہ ہے، یہ سب دعاؤں کے بارے میں ہے کہ پروردگار بہتر جانتا ہے کب دعا قبول کرے۔ عزیزان گرامی، کیا ہوا؟ قحط پڑ گیا، پانی نہیں برس رہا تھا، لوگ پریشان حال تھے۔ کیا ہوا؟ بجائے امام کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ خود ہی چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ تب امام نے، تب اس وقت کا حاکم جو تھا، آپ جانتے ہیں اسلام کا قاعدہ یہ ہے، اسلامی شریعت کا، کہ جب پانی وغیرہ نہ برس رہا ہو، قحط پڑ چکا ہو، تو نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے۔ عزیزوں، مسلمان بھی گئے میدان میں، نماز استسقاء پڑھی، ایک دن پڑھی گئی، 2 دن پڑھی گئی، لوگوں نے دعا کی، لیکن پانی نہیں برسا۔ لیکن اسی درمیان چند عیسائی آ گئے اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جو دعا کی تو زوردار بارش ہونے لگی۔ یہ 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، اب عزیزان گرامی ان لوگوں کا ایمان ڈاواڈول ہونے لگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایمان ڈاواڈول ہونے لگا۔ اب ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ وہی کرے گا جو ہمارا امام ہوگا۔ توجہ عزیزان گرامی، امام کو پتہ چلا کہ چند عیسائی آ کر 2 دن سے ایسی دعا کر رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام سے پلٹ کر پھر اپنے دین پر آ رہے ہیں۔ امام پہنچے۔ امام وہی ہے کہ مشکل موقع پر اسلام کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ کیا ہوا؟ امام کو پتہ چلا۔ امام کو جب پتہ چلا، معتمد عباسی پریشان ہو گیا، امام تک یہ خبر پہنچی۔ امام آئے، اور امام نے آنے کے بعد کہا کہ سب لوگ آئیں، سب نے دعا کرنی شروع کی۔ دیکھا پھر وہ عیسائی آیا، جو چند عیسائی جناب عیسیٰ کے ماننے والے آئے اور ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنے لگے۔ اب امام نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ، اس کی انگلیوں کے درمیان ایک ہڈی ہے، اسے نکال لو، اور نکالنے کے بعد آؤ میرے پاس۔ جیسے ہی اس عیسائی نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا، جو بادل آ رہا تھا اس دعا کی وجہ سے، عزیزوں، جیسے ہی امام کے ایک چاہنے والے نے ہڈی انگلیوں سے نکالی، آتا ہوا بادل پلٹ گیا۔ توجہ، باقاعدہ تاریخ میں لکھا ہے کہ دھوپ نکل آئی،
پتہ چل رہا تھا کہ بارش کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ اب عزیزوں یہ عیسائی شرمندہ ہو گیا۔ اب امام نے سب کو بتایا کہ دیکھو یہ جو دعا کر رہا تھا یہ اس کا کمال نہیں تھا، توجہ، یہ اس کا کمال نہیں تھا، اس کی انگلیوں میں ایک نبی کی ہڈی تھی، یہ اس کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہا تھا، تو پروردگار نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب ہمیں دنیا نہ کہے، ہم اگر اہل بیت اور رسول اللہ کے نواسے کا واسطہ دے کے کسی چیز کو مانگے تو ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی یہ نبی کی ہڈی ہے، مبارک ہڈی ہے۔ تو عزیزوں جسے رسول اللہ دموں کا دمی کہیں، میرا خون اس کا خون کہیں، لحموں کا لحمی کہیں، عزموں کا عزمی کہیں، تو طے بات ہے جب اس کا واسطہ دیا جائے گا تو فطر اس کو بھی بالوں پر مل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ گرامی کیا ہوا؟ اب وہاں سے یہ تو پتہ چل گیا، لیکن اب امام نے اس ہڈی کو دفن کروا دیا۔ اب امام کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب ہے، دنیا کا بنایا ہوا امام نہیں ہے، دنیا کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہے۔ دیکھو دنیا کے بنائے ہوئے خلیفہ میں اور اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے خلیفہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہاتھوں کو بارش کے لیے اٹھایا، ارے جو بادل جا رہا تھا پلٹ کے آیا، زبردست بارش ہوئی۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ جو اللہ کی طرف سے بنایا وہ امام ہوتا ہے ہمیشہ لوگوں کو عزت بخشتا ہے، ذلت سے دو چار نہیں کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہی سب چیزیں تھیں کہ دشمنوں کو جو کھٹکتی رہی تھی۔ یقیناً ایام عذاب بھائی 2 مہینہ 8 دن میں جو سلسلہ ہے، اسے غلط نہ سمجھیے، بعض لوگ ہو سکتا ہے بغیر سوچے سمجھے اعتراض کرنے لگتے ہیں، کرے ایام عذاب خان، بالکل وہ ایام عذاب یعنی جو ایک سلسلہ رہتا ہے 2 مہینے 8 دن کا، یقیناً ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے تو ہر روز برابر مجلسیں ہوتی ہیں، کل عرض کربلا، کل یومن عاشورا، یقیناً ہے، لیکن ایک سلسلہ جو رہتا ہے وہ ختم ہو رہا ہے کہ 2 مہینہ 8 دن آپ مسلسل عزاداری کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ آپ کی عزاداری کو قبول کرے، اللہ آپ کے بزرگوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ ہاں عزیزوں یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو جنت تک لے جائیں گی۔ عزیزوں یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روزے کے بارے میں بتاتی ہیں، نماز کے بارے میں بتاتی ہیں، حج کے بارے میں بتاتی ہیں، قرآن کے بارے۔ ہم نے 2 مہینے 8 دن میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے اور بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے یہ ایسا سلسلہ لگایا۔ ہاں عزیزوں کیا ہوا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا تھا نا، ایسا زہر دیا گیا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام کو۔ آپ کو آج کس کو پرسا دینا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج آپ کو زندہ امام کو پرسا دینا ہے جو پردہ غیب میں اپنے باپ کا غم منا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے اور سوائے غم اہل بیت کے۔ عزیزوں بس کل تک یہ سلسلہ ہے، ایسے تو ہے ہی ہے، لیکن جو ایک سلسلہ تسلسل تھا کل کے بعد ختم ہو رہا ہے۔
ارے چند آنسو بہا لو, اپنے گناہوں کو بخشوا لو, اپنے بزرگوں کی بھی گناہوں کو بخشوا لو. اجرکم اللہ. اور پروردگار سے توفیق دعا مانگو, اے پروردگار ہمیں سال آئندہ بھی توفیق دینا کہ ہم اسی طرح محرم میں حسین کی عزاداری کرتے رہیں. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. ہاں امام حسن عسکری کو زہر دے دیا گیا تھا نا, ارے دے دیا گیا تھا. امام کئی دن تک بیمار تھے عزیزو, کئی دن تک بیمار تھے, اور وہی ہوا. ارے دھیرے دھیرے یہ زہر اثر کرنے لگا اور اثر کرنے لگا. امام اس دنیا سے چلے گئے, ان کی شہادت واقع ہو گئی. امام زمانہ آئے, اور آنے کے بعد امام حسن عسکری کو ارے غسل دیا ہوگا, کفن پہنایا ہوگا. میں کہوں گا امام زمانہ, آپ نے جب امام کو قبر میں اتارا ہوگا تو ایک غریب کی یاد آئی ہوگی جس کے بارے میں یہ کہا ہے, آپ ہی کا ہے کہ امام پردے غیب میں, ارے پردے غیب میں خون کے آنسو بہا رہے ہیں. اجرکم اللہ. ہاں سب کا پرسہ آپ کو دینا ہے, لیکن آج تو آپ کا یہ مخصوص, ارے مخصوص پرسہ ہے. ارے آپ کے بابا کا پرسہ ہے. عزیزوں جب بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو انسان پہلے بیٹے کو ڈھونڈتا ہے کہ انہیں پرسہ دیا جائے. اے ماں آپ تو پردہ غیب میں ہیں, زندہ ہیں, ہمارا پرسہ قبول کریے, ہم سب کی گناہوں کو بخشوا دیجئے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے. بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام. ہاں امام, ارے آپ کے بابا اس دنیا سے گئے, آپ نے غسل دیا ہوگا, آپ نے کفن پہنایا ہوگا, آپ نے قبر تک پہنچایا ہوگا, لیکن ذرا کربلا میں آئیے. ارے یہی آپ کے جد بزرگوار جب کربلا کے میدان میں لاشا پڑا تھا, ایک بیٹا سید سجاد اتنا مجبور تھا کہ اپنے باپ کو نہ کفن دے سکا نہ غسل دے پا رہا تھا. اجرکم اللہ. اے امام جب آپ اپنے بابا کو قبر میں لے گئے ہوں گے تو آپ کے بابا کا جسم زخمی نہیں رہا ہوگا, تیر نہیں لگا ہوگا. ارے عزیزوں اے امام جب آپ اپنے بابا کو قبر میں لے گئے ہوں گے نا تو جسم کے ساتھ سر موجود رہا ہوگا, لیکن ذرا سید سجاد سے پوچھئے, ارے جب قبر میں حسین کا جنازہ اتارا ہوگا, ارے جسم تو ہوگا, سر نہیں رہا ہوگا. ارے اس جسم پر نہ جانے کتنے تیر اور کتنے زخم موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.